اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، زکوٰۃ کے فرض ہونے کی تاکید، اس کی فضیلت اور اس سے متعلق مسائل کا بیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 43۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے خالص فرما برداری کرتے ہوئے اس کی طرف یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یہی ہے سیدھا دین۔ سورہ بینہ آیت نمبر 5۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے مالوں سے زکوٰۃ وصول کریں، انہیں پاک کریں اور اس کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کریں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 103۔ فائدہ، ان آیات سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ اور نماز کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے قرآن مجید میں اکثر مقامات پر ان دونوں کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ زکوٰۃ انسان کے اخلاق اور مال کی پاکی کا ذریعہ ہے۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا بیت اللہ کا حج کرنا اگر قوت ہو، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، یہ روایت بھی اس سے پہلے گزر چکی ہے، یہاں دوبارہ اسے واضح کرنے کے لیے لکھا گیا ہے کہ زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ یہ زکوٰۃ ایسے شخص پر لاگو ہوتی ہے جس کے پاس کم سے کم 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے بقدر نقد رقم اپنی ضرورت سے زیادہ موجود ہو، اور اس پر 1 سال گزر گیا ہو، یا 7.5 تولہ سونا یا اس سے زیادہ سونا ہو، اس کی قیمت لگوا کر اس میں 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ فرض حد درجہ ضروری ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجد والوں میں سے ایک آدمی آیا جس کے سر کے بال الجھے ہوئے تھے۔ ہم اس کی آواز کی بھن بھناہٹ سن رہے تھے، لیکن اس کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا تو وہ اسلام کی بابت آپ سے سوال کرتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا ان کے علاوہ بھی کوئی نماز مجھ پر فرض ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، اگر یہ کہ تو خوشی سے پڑھے، یعنی نفلی نماز۔ آپ نے پھر فرمایا، اور رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا اس مہینے کے روزوں کے علاوہ اور بھی مجھ پر روزے فرض ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تو خوشی سے نفلی روزے رکھے۔ راوی نے کہا کہ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا، تو اس نے کہا، کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی خرچ کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تو نفلی صدقہ کرے۔ تو اس آدمی نے یہ کہتے ہوئے پیٹھ پھیری کہ اللہ کی قسم، میں اس پر کوئی زیادتی نہیں کروں گا اور نہ اس میں کوئی کمی کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ کہا۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، اس میں کچھ اسلام کے خاص فرائض کا بیان ہے اور نفلی عبادت کی بھی اصل حیثیت واضح کر دی گئی ہے، اور اس میں ایمان کے ساتھ عمل کو بیان کر کے واضح کر دیا گیا ہے کہ ایمان اور عمل کا بہت گہرا رشتہ ہے۔ ایمان کے بنا عمل کی کوئی اہمیت نہیں، اسی طرح عمل کے بنا ایمان بھی کچھ مفید نہیں ہے۔ اس میں دعوت اور تبلیغ کے حکمت بھرے طریقے بھی نشاندہی ملتی ہے، اور وہ یہ کہ عام لوگوں کو پہلے اسلام کے فرائض کی تعلیم دی جائے اور پھر دھیرے دھیرے ان کے سنن اور مستحبات کی پابندی کی بھی تاکید کی جائے، یعنی آہستہ آہستہ بوجھ ڈالا جائے، یہ زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔
برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔